कोरोना वायरस ईद की खुशियां निगल गया। बरतानिया में चांद रात की रौनक रही ना मीठी का रिवायत का जोशो जज्बा। चांद रात की रिवायती शॉपिंग भी ना हो सकी। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमान ईद उल फितर सादगी से मनाएंगे। कोरोना वायरस ने मुसलमानों के रिवायती त्यौहार को गुहना दिया। इज्तमात पर हुकूमती पाबंदी के बायस इस बार ईद उल फितर की नमाज के इज्तमात नहीं हो सकेंगे। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर शहरों में उलमाए कराम के मुसलमानों को घरों में इबादत करने की तलकीन। तमाम मुसलमान हुसूल बरकत के लिए नमाज ईद की बजाय घरों में नमाज चाश्त अदा करें। मैनचेस्टर में अल्लामा मोहम्मद शाहजहान मदनी की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमती पाबंदी की वजह से ईद उल फितर की शरई शराइत पर अमल पैरा होना नामुमकिन है। बर्मिंघम की फ़ज़ा तारीख में पहली बार अजान की पुरकैफ सदाओं से गूंज उठी। मसाजिद की छतों पर अजान दी गई। सिटी काउंसिल ने स्पीकर पर अजान की इजाज़त देकर मुसलमानों के दिल जीत लिए। लंदन के नवाही इलाके थर्ड काउंसिल में पाकिस्तानी नयाद काउंसलर कैसर अब्बास की कोशिशें रंग ले आईं। इलाके में मुसलमानों की तदफीन के लिए अलग से कब्रिस्तान की मंजूरी दे दी गई। कम्युनिटी का इजहार तशक्कुर। अमेरिका में लाखों मुसलमान कल ईद उल फितर मनाएंगे। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कोरोना की वजह से ईद का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले ईद के इज्तिमात भी नहीं हो सकेंगे। जर्मनी में मजहबी रफादारी की नई मिसाल कायम। फ्रैंकफर्ट के चर्च ने अपने दरवाजे मुसलमान कम्युनिटी के लिए खोल दिए। नमाज जुमा के बाद नमाज ईद भी चर्च में अदा करने की इजाज़त। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल इतवार को मनाई जाएगी। कोरोना की वजह से इज्तिमात पर पाबंदी। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर ने तमाम जामे मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा न करने का हुक्म जारी कर दिया। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी PIA के तैयारे के हादसे पर अफसुर्दा। हमवतनों की शहादत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का गहरे रंजो गम का इजहार। पाकिस्तानी हुकूमत से हादसे की फौरी तहकीकात कराने का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ वरीशा जुल्फ़िकार। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ उन्ज़िला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे का हम खबर के साथ। शहीद पायलट सज्जाद गुल की मैयत कराची से लाहौर पहुंचा दी गई। ज़राए PIA के मुताबिक फ़ज़ाई मेज़बान फरीद अहमद और मुसाफिर फरवा अली की मैयतें भी लाहौर पहुंचा दी गई हैं। मैयतों को लवाहिकीन के हवाले भी कर दिया गया है। तैयारा हादसे के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। शहीद पायलट सज्जाद गुल की मैयत कराची से लाहौर पहुंचा दी गई है। ज़राए PIA के मुताबिक फ़ज़ाई मेज़बान फरीद अहमद और मुसाफिर फरवा अली की मैयतें भी लाहौर पहुंचा दी गई हैं। जबकि आपको इस बारे में ये भी बताएं कि जो दीगर शहदा हैं उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई थी। इस बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लाहौर से खुर्रम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम अब्बास, ये जो मैयतें पहुंचाई गई हैं लाहौर, इनका नमाज जनाजा कब होगा? जी, ये थाना PIA कराची का जो डेड बॉडी थी तीनों वो लाहौर पहुंच चुकी हैं। जबकि उनके लाहौर पहुंचने पर एयरपोर्ट पे कारगो सेक्शन में जनाजा अदा किया गया। अब इसके बाद जनाजा अदायगी के बाद तीनों जो मैयतें हैं अपने अपने आबाई घरों में की तरफ रवाना कर दी गई है। अब से कुछ देर के बाद जो कप्तान सज्जाद गुल थे उनके डिफेंस में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। जबकि फ़ज़ाई मेज़बान फरीद उनका नमाज जनाजा नज़ीर गार्डन जुल्लो में 10:15 बजे के करीब अदा किया जाएगा। जबकि तीसरी जो डेड बॉडी लाहौर पहुंची थी फरवा की, वो भी उनके घर पहुंच चुकी है और उनका भी नमाज जनाजा कुछ देर में अदा कर दिया जाएगा। जबकि तीनों के नमाज जनाजे की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जहाँ इस वक्त भी जो फजाई मेजबान है फरीद अहमद, उनके घर में डेड बॉडी पहुंचने पर करहाम मच चुका है घर
اور اہل علاقہ، خاندان اور پورے علاقے کے لوگ اس وقت گھر پہنچ چکے ہیں اور ہر کوئی غم میں اس وقت ان کے ساتھ ہے، اور کچھ ہی دیر میں ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ خرم عباس، بہت شکریہ۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ عید سے پہلے عید، جی ہاں، چاند رات بازاروں میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو، چوڑیوں کی چھن چھن اور کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن، بازاروں میں رات گئے تک چہل پہل۔ اصل عید تو عید کی تیاری ہوتی ہے، مگر کرونا وائرس نے تو جیسے دنیا ہی بدل دی ہے۔ اب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر کے مسلمان افسردگی کے عالم میں چاند رات کی رونق سے محروم عید گھروں میں ہی منائیں گے۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چاند رات کو اگر عید سے پہلے عید کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس رات کی رونقیں اور گہما گہمی اگرچہ صحیح معنوں میں پاکستان میں ہی نظر آتی ہے، لیکن برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی بھی اس خوشیوں بھرے موقع کو روایتی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور لندن کی گرین سٹریٹ ہو یا پھر ساؤتھ ہال، لوگ دور دور سے آ کر چاند رات کی خوشیاں دوبالا کرتے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی برطانیہ بھر کے تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں اور لوگ چاند رات اور عید کی شاپنگ سے بھی محروم رہے۔ لندن کے مشہور انڈین پاکستانی بازار گرین سٹریٹ پر اس بار چاند رات منانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکا۔ کورونا کی وبا سے قبل یہاں ہزاروں لوگ آدھی رات تک عید کی خریداری میں مصروف رہتے تھے۔ نوجوان باجے بجاتے، گاڑیاں بھگاتے نظر آتے تھے، جبکہ خواتین اور ننھی ننھی بچیاں مہندی کے اسٹالوں پر مہندی لگواتی نظر آتی تھیں۔ لیکن اس بار سب رونقیں اور خوشیاں اس وبا نے چھین لی۔ خواتین سے جانتے ہیں کہ وہ اس پھیکی چاند رات اور عید کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہمارا کلچر ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، فیملیز انجوائے کرتی ہیں، فرینڈس ملتے ہیں اور بہت سارا ہمارا اچھا وقت گزرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ سب کچھ ہم مس کر جائیں گے اس سال عید پہ اور اس چاند رات پہ، کیونکہ ہمارے UK میں اسپیشلی جب ہم رہتے ہیں تو ہم جب اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں یا ہم خود جاتے ہیں عید کی خریداری کرنے، چوڑیاں لینے کے لیے اور مہندی لگوانے کے لیے، ہمارا وہ سارا کلچر کا کانسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ آتا ہے کہ ہم اس ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آج جب ہم اکیلے میں کوارنٹین میں بیٹھ کے عید منائیں گے اور چاند رات ہماری تنہائی میں ہوگی، امید کرتی ہوں کہ ہر بندہ لائیو آئے اور آ کے اپنے اپنے ویوز دیں کہ ان کی چاند رات کیسی گزری۔ I will be missing everybody deeply on چاند رات۔ I hope you all have a wonderful Eid and wonderful چاند رات۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید تو خاص طور پر بچوں کی اور لیڈیز کی ہی ہوا کرتی ہے، لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے، اور خواتین اپنی شاپنگ جو ہے بازاروں میں اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہیں۔ کرونا کی وجہ سے بازار اس طرح سے جو شاپس ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے کپڑے اور جوتے جیولری تو نہیں لی جا سکتی، اور اسی وجہ سے چاند رات کا اہتمام بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں آن لائن شاپنگ کی جا رہی ہے اور خصوصی فیملی کے ساتھ عید کو منانے کا پلان بھی کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ لوگ جو اپنے کلوز فیملیز ہیں ان کے ساتھ اکٹھے بھی ہوں گے اور عید کے تہوار کو منائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس دفعہ جو ہے وہ اس جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً تمام دکانیں اور مالز اور شاپنگ سینٹرز اور پارلر جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی مکمل طور پر جو ہے تیاری نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے کافی خواتین، بچے، یہاں تک کہ مرد حضرات بھی کافی دکھی نظر آ رہے ہیں۔ چاند رات کی جو ہے وہ کافی پروگرامز جو ہے وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہیں اس سال ہم نہیں کر پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے۔ چاند رات کی جو رونقیں ہوتی ہیں ان سے ہم محروم رہیں گے اس سال۔ تو ہر انسان اس وجہ سے کافی دکھی ہے، کافی افسردہ ہے، لیکن اس میں اداس ہونے کی اور دکھی ہونے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سال عید پر ہم سب مل کر اپنے رب کریم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس جو ہے کرونا وائرس اور اس لاک ڈاؤن سے جلد ہماری جو ہے وہ چھٹکارا دلائے، تاکہ یہ وبا جو ہے اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو۔ یہ جو سچویشن ہے ہوپ فلی کہ اٹ گیٹس بیٹر ویری سون،
اور عید کے لیے جو ہم لوگ تقریبات کا انتظام کرتے تھے اور جتنے بھی کھانے پینے کا اور مہندی کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہو کے ہی رہ گئی ہیں. بس اب وہ انڈیویجول طور پہ ہم لوگ جو اپنے گھروں میں اپنے طریقے سے جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ تقریبات یا کچھ گیدرنگز وغیرہ ہیں وہ سب سے اجتناب کریں اور ہوپ فلی کہ تھنگز گیٹ بیٹر سون. گرین اسٹریٹ پر یوں تو انڈین پاکستانی ریسٹورنٹس کی کمی نہیں، لیکن چاند رات کی مناسبت سے یہاں فٹ پاتھ پر جگہ جگہ چاٹ، چھولے، پانی پوری اور کلفی کے سٹال لگائے جاتے تھے، مگر اس پر پاکستانی اداس نظر آئے اور گھر والوں کو یاد کرتے رہے. پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ایسے موقعوں پر اپنے ملک اور پیاروں کی یادیں مزید تازہ ہو جاتی ہیں. برطانیہ میں آج چاند رات ہے اور کل عید ہوگی. کورونا کی وبا کے دوران مسلمان کمیونٹی نے یہ چاند رات اور میٹھی عید کیسے گزارے گی؟ لوگوں کے جذبات کیا ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، جانتے ہیں لندن میں موجود بیورو چیف یو کے غلام حسین امان سے. غلام حسین امان، کہیے گا کہ اس چاند رات اور عید پر مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس دفعہ جو ہے وہ دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے اندر بھی عید کے وہ رنگ نظر نہیں آ رہے. چاند رات بھی جو ہے وہ لوگوں نے بالکل اسی طرح مایوسی کے عالم میں، کیونکہ نہ کہیں پر جو ہے وہ مہندی لگنے کا کہیں پر کوئی ایسا سین نظر آ رہا تھا، نہ لوگ جو گہما گہمی ہوتی ہے روایتی طور پر. لندن کے خاص طور پر جو دو علاقے بہت مشہور ہیں، ایک ساؤتھ ہال کی مارکیٹ ہے، دوسرا گرین اسٹریٹ ہے، الفرڈ. یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر دور دور سے لوگ آ کر جو ہے وہ چاند رات کی رونقیں بھی دیکھتے تھے، اور خریداروں کی جو لاسٹ منٹ جو شاپنگ ہوتی ہے خصوصی طور پر بچوں کی، خواتین کی، اس کا بڑا رش ہوتا تھا. لوگ بھی بڑی گہما گہمی کے ساتھ جو ہے وہ جیسے ہی عید کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، چاند رات کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ بازاروں کے اندر آ کر اپنی شاپنگ کرتے تھے. اس دفعہ دیکھا کہ دکانیں مکمل طور پر بند تھیں کووڈ-19 کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ مسجدوں کی بھی رونقیں نہیں تھی. جمعۃ الوداع بھی جو گزرا ہے اس دوران بھی کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوا. کوئی نمازوں کا بھی مسجد کے اندر رمضان میں جو ایک روایتی طور پر لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر جاتے تھے وہ بھی نہیں تھا. نہ افطاریوں کا اجتماعی افطاریاں مساجد کے اندر ہوئی. اسی طرح عید کے جو اجتماعات ہیں وہ بھی ہماری کافی سارے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو یہ شاید لوگوں کی زندگی میں پہلی عید ہوگی کہ وہ نہ تو عید کے اجتماع میں صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی لوگوں سے گلے مل سکتے ہیں کھل کر. تو یہ ایک بڑا مایوسی کے ماحول کے اندر یہ عید ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگ ہماری بات افسردگی کے عالم میں لوگ جو تھے وہ کر رہے ہیں. ہم دیکھا کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو فون کے اوپر بھی میسیجز عید کے نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس عید کو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ عید کو منانے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو عالمی وبا ہے اس سے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور خصوصاً جو ہے وہ اسی دوران مسلمانوں کی ظاہر رمضان المبارک بھی اور جو عید کا تہوار بھی اسی دوران آ گیا. تو اس کا میں کہوں گا کہ مسلمان جو ہے اس وقت کافی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس کو سفر کر رہے ہیں، اور مایوسی جو ہے وہ لوگوں کے چہرے پر بالکل نمایاں ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ وہ اس عید کس طرح کسی کو عید مبارک کہیں. نہ وہ صحیح طریقے سے تراویح پڑھ سکے ہیں، نہ چاند رات کا مزے، اور نہ اب عید کی نماز کا بھی جو ہے وہ کچھ اجتماع کا نہیں ہے. تو اس طرح بہت سادگی سے عید ہے. تو میرا خیال ہے لوگ گھروں میں رہ کر فیملی کے اندر ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں گے. اجتماعات کا جو ہے وہ کوئی دور دور تک جو امکان نظر نہیں ہے. جی برطانوی مسلمان کرونا وائرس کی پابندیوں کے باعث حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس سال عید کی خوشیاں روایتی انداز سے نہیں منا سکیں گے. برطانیہ کی مساجد میں اجتماعی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی. اسی حوالے سے مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز آسم. برطانوی مسلمان جو ہر سال تمام اسلامی تہوار مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال کا رمضان پہلے جیسا نہیں تھا. مسلمان باقاعدہ مساجد میں جا کر نماز تراویح ادا کر سکے اور نہ ہی سحر و افطار کی رونقیں سجا سکے. دوسری جانب مساجد کی کونسلز نے مسلمان کمیونٹی کو اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں نہ آئیں. اپیل میں کہا گیا ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ممکن ہو تو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گھر میں ہی ادا کریں. اس موقع پر برطانیہ کے معروف علماء کرام علامہ غلام ربانی افغانی، مفتی قاسم ضیاء قادری اور امام حسنات احمد نے مسلمانوں کے نام اپنے اپنے پیغامات میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ برطانوی حکومت کی جانب سے متعین کردہ ہدایت پر عمل درآمد کیا جا سکے. کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال جاری رہنے پر عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جائے. The Eid prayer is suspended for us. There will be no Eid prayer in the public domain.
in place of Eid, and it's not a replacement, but because there is no Eid prayer in the public, for blessings and barakah, we are taught to pray Salatul Duha, or what is known as Jasht. So instead of Eid prayer, pray either 4 rakat with 1 salam, or 4 rakat with 2 salams, or even maybe just 2 rakats on their own at around 9 o'clock after 9 a.m. And this is the time for this particular prayer. But all the other sunnahs of Eid, they must be adhered to. Getting up early, praying Fajr, having ghusl, putting the best clothes on. ہم عید کے لیے گیدر نہیں ہو سکتے، لہذا ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس جو دوسرا حل ہے وہی ہے، یعنی ہم چاشت پڑھ لیں گھروں میں. تو یہی علماء اہل سنت کا فیصلہ ہوا ہے یو کے حوالے سے اسپیسیفک، لہذا اسی پر ہی عمل کیا جائے. مفتی ثاقب قادری شیخ توقیر اعجاز اعجازی نے مسلم کمیونٹی کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید کے دن گھروں میں رہیں اور نماز چاشت ادا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اپنے عید کے دن کا آغاز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کریں جناب. اس کو جو ہے آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا آپ چاہیں تو صلاۃ الضحیٰ ادا کی جا سکتی ہے، اور جناب اس میں عام جس طرح سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ بھی ادا کی جائے گی. It is a 2 rak'ah prayer just like Jummah, and just like Jummah it has a khutbah, but unlike Jummah the khutbah is read after the prayer, not before. So the niyyah is this, that you are praying a 2 rak'ah wajib of Eid al-Fitr with 6 extra takbirat behind the imam facing Qibla for Allah subhanahu wa ta'ala. جب سے مسلمان برطانیہ میں آباد ہوئے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ مسلمان نماز عید الفطر مساجد یا عید گاہوں میں ادا نہیں کر سکے. برطانوی مساجد لاک ڈاؤن کے سبب بند ہونے سے پہلے ہی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. مساجد کی آمدن کا بڑا ذریعہ نماز جمعہ، دیگر مذہبی پروگراموں سمیت تراویح اور عیدین کے موقع پر چندہ، صدقات و زکوٰۃ تھے جو اس بار جمع نہیں کیے جا سکے. مساجد کونسلز کی جانب سے عام مسلمانوں کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے صدقات، زکوٰۃ و عطیات اور فطرانہ کی ادائیگی مساجد کی آن لائن اکاؤنٹس میں کریں. یہ عطیات مساجد کے دفاتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں. اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر. اور کورونا کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے نماز عید الفطر کی شرعی شرائط پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہو گیا ہے. جب شرائط ہی پوری نہ ہوں تو ان حالات میں برطانیہ کے مسلمان عید الفطر کی برکات کے حصول کے لیے ادائیگی نماز عید الفطر کی بجائے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز چاشت کا اہتمام کریں. ان خیالات کا اظہار معروف مذہبی اسکالر علامہ محمد شاہ جہاں مدنی نے مانچسٹر میں نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد کے ساتھ اپنی گفتگو میں کیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ نماز عید الفطر اہل ایمان پر واجب ہے، لیکن کرونا وائرس کے باعث حکومت برطانیہ نے جو حفاظتی تدابیر وضع کی ہیں عوام الناس کے لیے، ان کے تحت عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی ہے. تو جب مکمل پابندی ہے تو ان حالات میں نماز عید کی شرائط پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے، اور جب نماز عید کی شرائط پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہو جائے تو نماز عید الفطر ساقط ہو جاتی ہے، چونکہ یہ انفرادی نماز نہیں ہے، نہ اس کی قضا ہے نہ اس کا کفارہ ہے. تو ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام دین فطرت ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہے. حج صاحبان استطاعت پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو تو اس کا متبادل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی قبول شدہ حج کا ثواب ہے. اسی طرح اگر کوئی دائمی مریض ہے اور روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے. تو اسی طرح جب حالات ایسے ہوں کہ نماز عید الفطر ساقط ہو جائے اور اس کا ادا کرنا ممکن نہ ہو تو گھروں میں نماز عید الفطر ادا نہیں کی جا سکتی. علماء نے اس کا بھی حل نکالا ہے اور بتایا ہے صاحب در مختار نے، اور عام کتب عامہ جو ہیں آناف کی، مثلا بہاری شریعت اہل سنت کی، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور دیگر فقہائے آناف کے کتب اٹھا کے دیکھ لیں. عام جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ جب حالات و واقعات ایسے ہوں کہ جس میں نماز عید الفطر کا ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ان حالات میں حصول
عید کی برکات کے لیے، یعنی عید الفطر کی برکات کے حصول کے لیے اہل ایمان جو ہیں اپنے گھروں میں انفرادی طور پر، اگر کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی نوجوان ہے، تو انفرادی طور پر نماز چاش جو ہے، جو سورج طلوع ہونے کے بعد شروع اس کا وقت ہوتا ہے قبل از زوال، نماز چاش جو ہے وہ اگر ادا کریں 2 رکعتیں اہل ایمان، تو وہ عید کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کی صورت میں نماز چاش جو ہے وہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ عید کی برکات میں ان کو وافر حصہ دے گا۔ برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرونی اسپیکر پر اذانیں دی گئیں۔ کرونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ادا کی، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی اسپیکر پر اذان کی اجازت دی۔ اس کا مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی ہمیں رپورٹ میں بتائیں گے۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرون اسپیکر پر اذانیں دی گئیں۔ کرونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ہی کی، جبکہ اعتکاف بھی مسجد میں نہیں بیٹھ سکے، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی اسپیکر پر اذان کی اجازت دی، جس کی وجہ سے برمنگھم کی مساجد کی چھت پر نماز جمعہ کی اذانیں دی گئیں۔ دعوت اسلامی کی 4 بڑی مساجد جامعہ مسجد گھمکول شریف، مسجد نور المہدی، منہاج القرآن مسجد اور دیگر مساجد کی چھتوں پر لاؤڈ سپیکرز پر اذانیں دی گئیں، جن کو غیر مسلم کمیونٹی کے افراد نے بھی اپنے موبائل پر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مسلم کمیونٹی کے افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برمنگھم سٹی کونسل کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ عید کی اذان بھی بیرون سپیکرز پر دینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ عید کے اجتماعات نہ ہونے کے باعث مسلم کمیونٹی اذان کی آواز گھروں میں ہی سن کر اپنی عبادات کر سکیں۔ اس موقع پر دعوت اسلامی مڈ لینڈز ویلز کے نگران سید فضیل رضا اطاری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کی اذان سے برمنگھم کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی رہی، جو مسلم کمیونٹی کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, we have had the opportunity, the blessed opportunity on the blessed day of Friday in the blessed month of Ramadan to give azan in Birmingham in our Dawat Islami Marakiz. Alhamdulillah Azza wa Jal, call to pray. Azan کی پہلی دفعہ موقع ملا، اللہ تعالیٰ یہ سعادت بار بار عطا فرمائے مسلمانوں کو، اس اذان کی برکت سے پریشانیاں کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جب لاک ڈاؤن سچویشن ہے اس وقت یو کے میں، اور یہ بڑی خوش آئند بات کہ ہمیں اذان کی اجازت ملی یو کے گورنمنٹ کی طرف سے۔ The people of Birmingham and the UK, congratulations to you, mashallah, a very big opportunity that alhamdulillah we've been given this opportunity that we can do adhan outside, the voice can go outside to the public and they can hear this beautiful voice of Allahu Akbar, Allahu Akbar. So alhamdulillah, it's a very big opportunity for Muslims in UK. یہ بہت اچھا اقدام ہے جس سے اتحاد و یکجہتی کا میسج ڈیلیور ہوا۔ بیرون سپیکرز پر اذان برمنگھم کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنایا گیا، جس کو تمام کمیونٹیز نے خوشائند قرار دیا۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لندن کے نواحی علاقے تھر کونسل میں پاکستانی نیاد کونسلر قیصر عباس کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ حکومت نے علاقے میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے الگ سے قبرستان کی منظوری دے دی ہے، جس پر پاکستانی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقے تھرک یا اس کے نواحی کونسلز میں اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا۔ کونسلر قیصر عباس کی انتھک کوششوں سے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ کے حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسلر عباس نے جمعۃ الوداع والے دن دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں میئر تھرک کونسل کونسلر ٹیری پیکلو، امام عبدالرشید، قاری مجنول اسلام، راشد ندیم، حلیم ودود، گیانی رچپال سنگھ صاحب اور آصف نذیر نے شرکت کی۔ علماء کرام نے جگہ کی برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس موقع پر حاضرین نے اس اہم پروجیکٹ کی منظوری پر اظہار خیال بھی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر قیصر عباس کا کہنا تھا کہ میں نے مارچ کے آخر میں کونسل سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان بنانے کی بات کی، جس پر کونسل افسران نے اس پر مثالی کام کر کے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ جی الحمدللہ ہم نے 2 منتھ کے اندر یہاں پہ مسلمانوں کے لیے قبرستان منظور کرا لیا، جس کے لیے میں کونسل افسران اور دیگر جو عملہ ہے ان کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ جو بھی نیا قبرستان بنے گا ان کے لیے بھی دفنانے کی جو ہے وہ اس نئے قبرستان میں جو ہے وہ جگہ ہوگی۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ساڈے ویر جی چھوٹے بھرا قیصر عباس جی نے
बड़ी हिम्मत की है जिहड़े कि मुसलमान भरावां वास्ते कब्रिस्तान ਲਈ ਥਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। कौंसलर कैसर अब्बास ने तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब मुकामी मुसलमानों को अपने मरहूम अजीज़ो कारब को दफनाने के लिए दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Alhamdulillah, today we stand here by the grace of Allah with the hard effort of our brother Kaisar Abbas, our local councillor, who has managed to arrange this beautiful, massive place for the Muslims of Tarak to be buried here. We thank brother Kaisar Abbas and his team and the Tarak Council for providing this huge place. मेयर टेरी पैकलो माहौलियात की कैबिनेट मेंबर कौंसलर एरन वॉटकन ने अपनी तकरीर में कहा कि वो कौंसलर कैसर अब्बास और मुस्लिम कम्युनिटी को इस अहम प्रोजेक्ट पर मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान के मुकद्दस महीने में इस जगह की बरकत के लिए मुनक्कद दवाया तकरीब की मुकम्मल हमायत करते हैं। कौंसलर कैसर अब्बास ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि बाकी मज़ाहिब के लिए भी मुस्तकबिल में बनने वाले कब्रिस्तानों में हिस्सा रखा जाए। कौंसलर कैसर अब्बास मई 2018 में पहली दफ़ा कौंसलर मुंतखब हुए। अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमेरिका में इतवार को ईद मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में लगभग 1 लाख अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिस वजह से अमेरिका में सादगी से ईद मनाने का फैसला किया गया। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना रहमतें और बरकतें बांटता हुआ गुजर गया। अमेरिका के तूल अर्ज में मुसलमानों ने रोजे रखे, इबादत की और अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में 1 लाख के करीब अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। मुसलमानों के कब्रिस्तानों में रोजाना जनाजे देखने को मिलते। रंजो गम के इन लम्हात में आने वाली इस ईद पर लोगों को अपने प्यारों की याद शिद्दत से आएगी। यही वजह है कि अमेरिका में इस साल मुसलमान कम्युनिटी ने ईद का त्यौहार इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला किया है। मेरी तरफ से और अमेरिका में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम को ईद मुबारक। और यहाँ पर तो ईद का वो मज़ा नहीं जो रूटीन में होता है। वाशिंगटन और अमेरिका में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी जो हैं आपके साथ मोहब्बत करते हैं और आपको ईद मुबारक पेश करते हैं। उसके साथ साथ ये ईद जो है एक बड़ी अनोखी और अजीब किस्म की ईद आई है। बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। जितने भी बच्चों के लिए कपड़े या ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो सारी ऑनलाइन हो रही है। पाकिस्तानियों को ईद मुबारक वाशिंगटन DC PDI की तरफ से। और यहाँ पे खुर्रम हम लोग तो बस कारोबार तो बंद है। ईद क्या मनाएंगे, हम लोग तो फिर सादगी से मनाएंगे। पता नहीं प्रे भी होती है कि नहीं। घरों में बैठ के शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो बच्चों के साथ ही बहुत टाइम गुजार रहे हैं। वी नॉट इवन मीट एनी फ्रेंड्स और एनीथिंग। सब पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पाकिस्तानी सबको कल ईद है, सबको ईद मुबारक हो। अमेरिका की 50 रियासतों में मुसलमानों की तादाद लगभग 40 लाख है, जो कि ईद की खुशियां मनाने के लिए ईद बाजारों में जाते हैं और खरीदारी करते हैं। खवातीन और बच्चियां नए कपड़ों के अलावा चूड़ियां और जूते खरीदती हैं। हाथों पर मेहंदी भी शौक से लगाई जाती है। अमेरिका भर में लगभग 100 ईद बाजार भी लगाए जाते थे, जो इस साल कोरोना वायरस का बायस मनसूख कर दिए गए हैं। इस बार लोगों ने ऑनलाइन ईद की शॉपिंग की है। बेशतर लोगों ने ईद शॉपिंग के पैसे गरीब और नादार अफराद में बांट दिए हैं कि ईद का त्यौहार मुस्तहिक अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और लोकल कम्युनिटी के सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और दूसरी जो ईद की तैयारी है, इस दफ़ा कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ इसके कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं या जिनको हम पहचानते हैं जानते हैं पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी, उनकी मदद की जाए जो गरीब लोग हैं। सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये इस साल ईद तो बहुत सबको पता है मुख्तलिफ है। वाशिंगटन में भी लोग सब जो है कोई तैयारी नहीं है, कोई ईद मेला, कोई चांद रात, कोई भी किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं हो रहा। कल ईद है और मेरी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को जो वाशिंगटन एरिया में रहते हैं बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो ओवरसीज़ में अपने पाकिस्तान में रहते हैं उनमें उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने पहले बच्चों ने ऑनलाइन ही शॉपिंग वगैरह कर ली थी,
اور زیادہ تر ہم لوگ ایک دوسرے کو فون پہ ہی عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ امریکہ میں 2000 سے زیادہ مقامات پر عید کی نماز بھی ادا کی جاتی تھی، لیکن اس سال کورونا وائرس کے باعث نماز عید کے روایتی عظیم و شان اجتماعات نہیں ہو سکے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ اور جرمنی میں مذہبی رواداری کی نئی مثال قائم، فرینکفرٹ کے چرچ نے اپنے دروازے مسلمان کمیونٹی کے لیے کھول دیے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد نماز عید بھی چرچ میں ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلم کمیونٹی کورونا کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے نماز عید کی سعادت حاصل کرے گی۔ تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ ماہ رمضان میں ہر سال کی طرح یورپ اور امریکہ بھر میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس سال کورونا کی وجہ سے یورپ میں کھلی فضا میں اذان کی نئی روایت قائم ہوئی ہے، جس نے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں قائم ہونے جا رہی ہے، جہاں اس بار عید کی نماز مقامی کیتھولک چرچ میں ادا کی جائے گی۔ چرچ کی انتظامیہ نے اس بار مسلم کمیونٹی کو عید الفطر کی نماز بھی چرچ میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام عید الفطر ادا کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ منہاج القرآن کی انتظامیہ نے اس خیر سگالی پر چرچ انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ فرینکفرٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر علامہ سید فرحت حسین شاہ کافی عرصے سے مذہبی ہم آہنگی اور اتحاد بین المذاہب کی کوششوں میں سرگرم ہیں۔ I am very thankful to all church community that they arranged a big hall for our Eid prayers, and I also think that the extremism is increasing in all over the world, and hateness is also increasing in all over the world, and if we love with each other, and if we decrease the problems of each other, then love will be increased, and we will get together, work together, and always love for each other. کیتھولک چرچ فرینکفرٹ کی انتظامیہ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ وہ جرمنی میں مقیم پاکستانی مسلم کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ رمضان میں مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، ہم نے مسلم کمیونٹی کو چرچ میں عید کی نماز ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ We had the opportunity to be helpful to a small Pakistani Islam community here in Frankfurt. The corona rules made it necessary to reduce dramatically the places available to the faithful. کورونا لاک ڈاؤن کے دوران کئی یورپی ممالک میں ایمان افروز نظارے دیکھنے کو ملے۔ کہیں لاؤڈ سپیکر پر کھلی فضا میں اذان کی اجازت ملی تو کہیں چرچ نے نماز جمعہ کی اجازت دی۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اوورسیز پاکستانی اور مسلم کمیونٹی نے ہمیشہ اسلام کا مثبت اور رواداری کا امیج اجاگر کیا ہے۔ دنیا بھر میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے عید کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr. I know that for many this year's celebration will be a little different than usual, as the world faces a huge and unprecedented challenge. This is a difficult time for everyone, including our Kiwi Muslims, and I've been pleased to see New Zealanders responding with unity, kindness and generosity, values that underpin Ramadan and Eid al-Fitr. I encourage you all to continue in this spirit as we work to keep ourselves, our whānau and our communities safe. Although you might not be able to come together and connect as you normally would, as we all stay in our bubbles, I wish you all the very best on this special occasion. Eid Mubarak. اور سعودی عرب میں عید کل اتوار کو منائی جائے گی۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے تمام جامع مساجد اور عید گاہوں میں عید کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس سال سعودی عرب کی عید گاہوں اور جامع مساجد میں عید الفطر کے اجتماع نہیں ہوں گے۔ ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب میں اتوار کو عید ہوگی۔ حکومت نے عید نماز کے حوالے سے خصوصی احکامات بھی جاری کر دیے۔ سعودی وزیر اسلامی امور کے مطابق اس سال سعودی عرب میں کہیں بھی عید الفطر کی باجماعت نماز نہیں ہوگی۔ یہ پابندی نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت لگائی گئی ہے۔ قبل ازیں سعودی فقہ اکیڈمی اور الازہر یونیورسٹی کے ماتحت دارالفتاح نے اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے کورونا وائرس کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں مفتی اعلیٰ سے عید الفطر سے متعلق
सवाल किया, जिसके जवाब में मुफ्ती आला ने कहा अगर कोरोना बहरान जारी रहा और ईदगाहों या मसाजिद में ईद की नमाज अदा करना मुमकिन न हुआ तो ऐसी सूरत में सब लोग खुतबा ईद के बगैर ही घरों में नमाज ईद अदा करें। इससे पहले भी दारुल अफ्ताह फतवा जारी कर चुका है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और कराची तैयारा हादसे पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान कहते हैं कि वो मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कराची में कौमी एयरलाइन PIA के तैयारे के अफसोसनाक हादसे पर सऊदी हुकूमत की जानिब से भी अफसोस और दुख का इजहार किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ट्विटर पर इस हवाले से पैगामात जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की जानिब से कहा गया कि सऊदी हुकूमत कराची में हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर तैयारे के मुतासरीन और हादसे के नतीजे में हलाक और ज़ख्मी होने वालों से दिली दुख और ताज़ियत का इजहार करती है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ट्विटर पर मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब और उसके अवाम इस अफसोसनाक वाक़े में बरादर मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलमनाक हादसे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गहरे रंजो अलम का इजहार किया है। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MP अफजल खान ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। ये बहुत ही सैड एंड टेरेबल न्यूज़ सुन रहे हैं कि PIA का जहाज़ लैंडिंग के वक्त कराची में क्रैश हुआ है और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। जो हमारे आर्मी और रेस्क्यू टीम है वो इमीडिएटली वहाँ सीन पे पहुँच चुके हैं और मदद कर रहे हैं इससे लाइफ सेविंग के लिए। इस वक्त और जब इतने जमाल विदा है, ईद के करीब हैं, तो हमारी सोच उन फैमिलीज़ के लिए है जिनके लिए ये टेरेबल न्यूज़ है और जो उनके जानी नुकसान हुआ उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत दे और जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला हम सब का हामिद और नासिर हो। और इस बार दुनिया भर में ईद उल फितर के वो रंग नहीं हैं जो माजी में दिखाई देते हैं। स्कॉटलैंड के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना वायरस और PIA तैयारा हादसे की वजह से उनकी ये ईद सादा और सोगवार गुजरेगी। शहरियों ने तैयारा हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया। आइए देखते हैं। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो काफ़ी लोग इसकी वजह से शदीद फौतगी लोगों की हुई है और बीमारियां हुई हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि ये सब लोगों को अल्लाह पाक बेहतर करे और उनको सेहत फरमाए। और कल पाकिस्तान में जो PIA का तैयारा गिरा है उसका भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है और तकरीबन 100 आदमी उसके अंदर फौत हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ है। तमाम मुसलमानों और पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इस ईद को यही कहूँगा कि सब सादगी के साथ मनाएं। एक तो ये कोरोना की जो वबा है इसमें अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और दूसरा जो यस्टरडे जिस तरह ये हादसा कराची में पेश आया है, इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला उन शहीदों को जन्नत में आला रुतबा अता फरमाए। जिनकी कल ईद है, जिनकी परसों ईद है, मैं उन सबको इस ईद की पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा आने वाले जो हमारे दिन हैं, जो हमारे महीने, अल्लाह ताला खैर आफियत से उनको गुजारे। साथ ही साथ इंतहाई दुख का इजहार करते हुए मैं उन मरहूमीन से की मग़फ़िरत के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करना चाहूँगा और आप सबसे भी इल्तिमास है कि जो पाकिस्तान में PIA का जहाज़ जो क्रैश हुआ है उसमें जो लोग जान बहक हुए हैं, अल्लाह ताला की उसमें जो भी रज़ा है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला उन सबको शहादत का दर्जा अता करे इस माह रमज़ान में जुम्मतुल मुबारक के दिन। एक अलमिया जो आज रुनमा हुआ है वो कि पाकिस्तान में PIA का जहाज़ गिर गया है और उसमें बेशुमार लोग शहीद हो गए हैं। ये ईद के नज़दीक ये लोग ईद मनाने कराची अपने घरों में जा रहे थे और अल्लाह ताला ने उनमें से काफ़ी लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। मैं इन लोगों की गमों में बराबर का शरीक हूँ और ख़ासकर हमारे एक दोस्त शोएब गुल साहब, उनके भाई उस जहाज़ के कप्तान थे और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मैं शोएब गुल के साथ मेरी दिली हमदर्दी है और मैं उनके दुख का शरीक हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता कराए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेली डॉक्टर सरैया सदीक।
रमज़ान का बरकत वाला महीना का एंड आ रहा है और हम सब ईद की तैयारी में है। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जर्मनी में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस अफसोसनाक हादसे पर इंतहाई अफसरदा हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि ईद से पहले इस अलमनाक हादसे ने दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को उदास कर दिया। इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जानी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कौम तो पहले ही कोरोना की बीमारी में मुब्तला थी, पूरी दुनिया के ऊपर ये चल रहा था, और ये अभी साथ में जो पाकिस्तान में PI का हादसा हुआ है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे पूरी कौम को और हमें भी दिली अफसोस हुआ है। उसमें बहुत सारी कीमती जानें जिनका नुकसान हुआ है, कसम से दिल खून के आंसू रो रहा है। वो लोग जो अपने घरों को जा रहे थे, कुछ रोज़े में थे, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे। इस माह रमज़ान में वैसे भी वो सारे इंशाल्लाह जन्नती हैं, उनके आबा अजदाद को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमारे मुल्क की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमाए और ऐसी आसानियाँ पैदा फरमाए कि जिसके ज़रिए से हमें कोई खुशी के लम्हात भी नसीब हो सके, और बारी ताला हमें हर तरह की गलतियों, कोताहियों, गफलतों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान में PI की फ़्लाइट को जो हादसा हुआ, उसका सुन के हमें यहाँ जर्मनी में बड़ा अफसोस हुआ। वहाँ जो कीमती जानें ज़ाया हुई, उनका भी बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।